اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اب اس آیت میں دیکھیں، ہم نے ہا کی آواز نکالنی ہے الحمد میں، الحمد للہ، لام کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے، للہ میں اس کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے، اور للہ میں دیکھیں لام کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر ہم للہ کو باریک پڑھیں گے، ورنہ اللہ اور اللہم کا لام ہمیشہ موٹا پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، با کے اوپر مشدد ہے تو یہاں پر ہم سختی اور جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے با کو۔ عالمین میں عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی عین کو کھینچیں گے، رب العالمین، اور حلق سے آواز نکالیں گے، حلق کے درمیانی حصے سے عین کی۔ اب میرے ساتھ پڑھیے سب مل کے، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اب اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ الحمد سب تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے، رب جو رب ہے، عالمین تمام جہانوں کا۔ اب اس کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ہم نے آج سے اپنے قرآن پاک کا آغاز کر دیا ہے سورہ فاتحہ سے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا ہیں، اس لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی متعدد نام ہیں احادیث سے جو ثابت ہیں، مثلا ام القرآن، السبع المثانی، القرآن العظیم، الرقیہ۔ جس طرح ایک صحابی نے ایک بچھو کے ڈسے ہوئے کو اس سے دم کیا تو اسے آرام آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کس طرح معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2276۔ اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے صلاۃ نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ سورہ فاتحہ ہے جس کا نصف حصہ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت اور ربوبیت اور عدل و بادشاہت کی بیان میں ہے، اور نصف حصہ آدھا حصے میں دعا اور مناجات ہیں جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کی خوب وضاحت کر دی گئی ہے، فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث میں من کا لفظ عام ہے جو ہر نمازی کو شامل ہے، منفرد ہو یا امام کے پیچھے مقتدی، سری نماز ہو یا جہری یعنی ہلکی آواز میں پڑھ رہے ہوں یا تیز آواز میں، فرض نماز ہو یا نفل، ہر نمازی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ ایک اور حدیث جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے رہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات بوجھل ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھتے رہے ہو، انہوں نے اسبات میں جواب دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، تم ایسے مت کیا کرو، مت پڑھا کرو، البتہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر فاتحہ کے نماز پڑھی وہ ناقص ہے، مکمل نہیں ہے وہ نماز۔ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا امام کے پیچھے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس وقت کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا امام کے پیچھے تم سورہ فاتحہ اپنے دل میں پڑھو۔ یہ ذکر دونوں احادیثوں سے واضح ہوا کہ قرآن پاک میں جو آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔
جب امام قرأت کرے تو خاموش رہو کا مطلب یہ ہے کہ جہری نمازوں میں مقتدی سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قرأت خاموشی سے سنیں، امام کے ساتھ قرآن نہ پڑھیں یا امام سورہ فاتحہ کی آیات وقفوں کے ساتھ پڑھے جو مسنون بھی ہے، اور مقتدی ان وقفوں میں سورہ فاتحہ پڑھے یا مقتدی سورہ فاتحہ امام کی اس خاموشی میں پڑھے جو وہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے کرتا ہے یا قرأت کے اختتام پر۔ یہ صورت مکی ہے۔ مکی یا مدنی کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت 13 نبوت سے قبل نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، بھلے ہی ان کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا یا اس کے اطراف میں، اور مدنی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، خواہ مدینہ یا اس کے اطراف میں نازل ہوئیں یا اس سے دور، حتیٰ کہ مکہ اور اس کے اطراف ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں۔ بسم اللہ کی بابت اختلاف ہے کہ آیا یہ ہر سورت کی مستقل آیت ہے یا ہر سورت کی آیت کا حصہ ہے، یا یہ صرف سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، یا یہ کسی بھی سورت کی مستقل آیت نہیں ہے۔ اسے صرف دوسری سورت سے ممتاز کرنے کے لیے ہر سورت کے آغاز میں لکھا جاتا ہے۔ قرائے مکہ اور کوفہ نے اسے سورہ فاتحہ سمیت ہر سورت کی آیت قرار دیا ہے، جبکہ قرائے مدینہ، بصرہ و شام نے اسے کسی بھی سورت کی آیت تسلیم نہیں کیا ہے، سوائے سورۃ النمل کی آیت 30 کے، کہ اس میں بالاتفاق بسم اللہ اس کا جز ہے۔ محقق عصر شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے اپنے خلاصہ تحقیق اس طرح بیان فرمایا ہے کہ قرآن میں جہاں بھی بسم اللہ لکھی ہوئی ہے وہاں قرآنی آیت ہے، البتہ اس کا اس سورت کی آیت ہونا جس کے شروع میں وہ تحریر ہے یا اس کا مستقل آیت ہونا محل نظر بحث ہے۔ میرے نزدیک راجح بات یہ ہے کہ سورہ توبہ کے علاوہ یہ ہر سورت کی آیت ہے، اس لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر سورت کے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں، سوائے سورہ توبہ کے، چاہے اسی سورت سے تلاوت کا آغاز کرے یا دوران تلاوت میں کوئی سورت آ جائے۔ اسی طرح جہری نمازوں میں اس کے اونچی آواز سے پڑھنے میں بھی اختلاف ہے، یعنی اونچی آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں اور بعض سری آواز سے۔ اکثر علماء نے سری آواز سے پڑھنے کو راجح قرار دیا ہے، تو جہری آواز سے بھی پڑھنا جائز ہے۔ بسم اللہ کے آغاز میں اقرا محذوف ہے، یعنی اللہ کے نام سے پڑھتا یا شروع کرتی ہوں یا تلاوت کرتی ہوں۔ شریعت میں بہت سے اہم کاموں کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اور حکم دیا گیا ہے کہ کھانے، ذبح کرنے، وضو کرنے اور جماعت سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی ضروری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پاک پڑھنے لگو تو شیطان الرجیم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ الحمدللہ میں الف لام استغراق کے لیے ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور حقدار صرف اللہ پاک ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن اور کمال تو وہ بھی اللہ پاک کا پیدا کردہ ہے، اس لیے حمد تعریف کا مستحق بھی وہی ہے۔ للہ میں لام کا اختصاص کے لیے ہے، یعنی تمام تعریف اللہ ہی کے ساتھ ہیں۔ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر اور الحمدللہ کو افضل الدعا کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم اور سنن نسائی کی روایت میں ہے الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے پر اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے۔ ربی، اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ میں سے ہے، جس کے معنی ہیں ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا ہے۔ اس کا استعمال بغیر اضافت کے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ العالمین، عالم جہان کی جمع ہے۔ ویسے تو تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے، اس لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتی، لیکن یہاں اس کی ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے، جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جنسیں ہیں، مثلا عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ اور عالم حوش و طیور وغیرہ۔ ان تمام مخلوقات کی صورتیں ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں، لیکن رب العالمین سب کی ضروریات ان کے احوال، ظروف اور طبائع اور اجسام کے مطابق مہیا فرماتا ہے۔